حبیب صاحب، قریشی صاحب کو آپ ایک ترانہ یاد کرا رہے تھے، ظالموں قاضی آ رہا ہے، وہ کیا تھا؟ اچھا آپ نے وہ بات دل میں رکھی ہوئی ہے؟ جی، کیونکہ میں جانتی نہیں کہ وہ کیا تھا۔ 1993 میں ہوا یہ تھا کہ جب اس وقت حکومت ٹوٹی نواز شریف صاحب کی، تو جماعت اسلامی نے الگ ہو کے پاکستان اسلامی فرنٹ بنایا تھا۔ اچھا۔ اور پاکستان اسلامی فرنٹ کا جو نعرہ تھا وہ قاضی حسین احمد ظاہر اس کے جماعت اسلامی کے سربراہ تھے، تو وہ جب انہوں نے کیمپین چلائی تو کیمپین بڑے جدت سے بھری ہوئی کیمپین تھی، ورنہ جماعت اسلامی اس سے پہلے اس طرح کی کیمپینز نہیں چلایا کرتی تھی۔ تو اس میں نغمے اور ترانے انہیں کہنا چاہیے، نغمے تو نہیں تھے، تو اس میں کئی لوگ تھے جن کو میں بھی جانتا ہوں، اب تو خاصے وہ میری طرح بزرگ ہونے والے ہیں یا ہو چکے ہیں، انہوں نے کئی ترانے لکھے تھے جو قاضی حسین احمد صاحب مرحوم کے نام کے رعایت سے قاضی پر مبنی تھے۔ تو اس میں کچھ نعرے لگائے تھے، ظالموں قاضی آ رہا ہے، اس طرح ایک نعرہ لگتا تھا جو نوجوان اس وقت جماعت اسلامی کے جمعیت کے لگاتے تھے کہ ہم بیٹے کس کے قاضی کے، کیونکہ قاضی صاحب کی ایک فادر فگر تھی۔ اور پھر جی تو اس حوالے سے پھر قاضی صاحب کی نام کی رعایت سے بہت سے ترانے بنے تھے۔ تو جب قاضی صاحب چونکہ سینیٹر تھے لیکن الیکشن ہار گئے، ظاہر جماعت اسلامی پی آئی ایف جو پاکستان اسلامک فرنٹ تھا وہ الیکشن ہار گئے، تو جب وہ سینٹ میں داخل ہوئے اس وقت، یعنی الیکشن ہارنے کے بعد جب وہ سینٹ میں داخل ہوئے تو لوگوں نے وہاں پر ڈیسک بجا کے نعرے لگائے کہ ظالموں قاضی آ رہا ہے۔ تو یہ ترانہ آپ کو آج کیوں یاد آیا؟ تو مجھے آج صرف وہ ترانہ اس لیے یاد آیا کہ آج جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جیسے بیٹھے ہوئے تھے، تو میرے لیے بالکل ایک انہونا سا منظر تھا، ایسا منظر جو اپنی آنکھوں سے آپ دیکھ لیتے ہیں تو اس پہ آپ کو یقین نہیں آتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جناب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے حوالے سے 11 فروری 2021 کا ایک 5 رکنی بینچ کا فیصلہ ہے جو اس وقت کے چیف جسٹس گلزار احمد صاحب نے تحریر کیا تھا، اور وہ کیس تھا اس بات کا کہ وزیر اعظم تھے عمران خان صاحب، تو عمران خان صاحب نے کچھ اب لوگوں کو پیسے دیے تھے الیکشن، یہ جو اپنے ممبرز کو فنڈز وغیرہ جاری کرتے ہیں، تو اس کا کیس تھا۔ وہ کیس وہاں پہ چلا گیا تو جسٹس گلزار احمد صاحب چیف جسٹس تھے، جسٹس قاضی فائز عیسیٰ بھی اس بینچ پہ تھے، جسٹس عمر عطا بندیال صاحب بھی تھے۔ تو وہاں پر جب کنکلوژن کے قریب ہو رہا تھا، سب کچھ فیصلہ ہونے کے قریب تھا، تو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کچھ پرنٹڈ پیپر نکالے، جیسے نکالے ہوتے ہیں پرنٹر سے چھپے ہوئے پیپر، انہوں نے پہلے ججز کو بھی دیے اور ساتھ ہی اٹارنی جنرل کو دیے کہ آپ یہ لیں اور اس کو ریکارڈ کا حصہ بنا دیں۔ اچھا، کیا تھا ان پیپرز میں؟ مجھے نہیں پتا، یہ ان یوزل بات تھی، کیونکہ جب آپ بینچ پہ بیٹھے ہوں، جج تو کمپلیننٹ نہیں ہو سکتا نا، جج تو شکایت کنندہ نہیں ہو سکتا، نہ جج گواہ ہو سکتا ہے۔ تو ایک نمبر 1 یہ ہے کہ اگر وہ پیپرز درست تھے تو پھر تو جج صاحب کو کمپلین کرنی چاہیے تھی، اور اگر وہ پیپر غلط تھے تو جج صاحب کو دے دینی چاہیے تھے۔ اچھا، اب ہوا یہ، اور پھر وہ پیپرز کا سورس بھی نہیں پتا تھا، اور خود جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے بینچ کے اوپر یہ اعتراف کیا تھا کہ انہیں پتہ نہیں ہے کہ ان کاغذات کی اصلیت یہ اصل ہیں یا نہیں ہے۔ تو اس پہ پھر جسٹس گلزار احمد صاحب نے انہوں نے باقاعدہ طور پر ان کا جو فیصلہ ہے اس کا غالباً پیرا 6 ہے، تو اس میں انہوں نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے حوالے سے اظہار خیال کیا ہے، اور اس بینچ کا حصہ تھے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، اور انہیں کہا تھا کہ آپ وزیر اعظم کے خلاف کوئی کیس نہیں سنیں گے، اور وہ کیس کیا تھا؟ وہ عمران خان صاحب تھے۔ وہ وزیر اعظم کون تھے؟ عمران خان۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ایک پٹیشن لے کے خود اس فیصلے میں ذکر ہے کہ کچھ درخواستیں خود جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی عمران خان صاحب کے خلاف موجود تھی، تو گویا جسٹس قاضی فائز عیسیٰ پر یہ پابندی آج تک ایگزسٹ کرتی ہے، چونکہ عدالتی فیصلہ ہے اب کہ وہ پاکستان تحریک انصاف، یا چلیے پاکستان تحریک انصاف کا کیس سن لیں، لیکن عمران خان صاحب سے متعلق وہ کیس نہیں سنیں گے، وہ لکھا ہوا ہے اس میں۔ اچھا حبیب صاحب، کچھ لوگ آج بھی یہ بات کر رہے ہیں، آپ کی اس بات سے ریلیٹ اگر میں کروں، کچھ لوگ آج بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کنونشن میں قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی موجودگی کے بعد شاید ان پر ایسی کوئی ریسٹرکشن ہو سکتی ہے کہ وہ ان 13 جماعتوں میں سے بھی کسی کا کیس نہ سنیں اور تحریک انصاف کا بھی کیس نہ سنیں۔ دیکھیے، یہ دیکھیے جہاں تک تحریک انصاف کا معاملہ ہے تو وہ لکھی ہوئی بات ہے،
وہ عدالتی ریکارڈ کا حصہ ہے. آج بھی وہ فیصلہ پڑا ہوا ہے. میں نے آپ کو تاریخ بھی بتا دی, جج کا نام بھی بتا دیا. سپریم کورٹ کی ویب سائٹ پہ جائیں تو اور فیصلہ نکال لیں. اچھا, اس کے بعد آ جائیں کہ آپ نے جو 13 یہ جو جماعت پی ڈی ایم, میرا خیال یہ ہے کہ ایک تو اصولی طور پہ ہی جج صاحب کو خود فیصلہ کرنا ہوتا ہے, کسی بھی جج کو, کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ کسی قرابت کی بنیاد پہ, کسی تعلق کی بنیاد پہ, دوستی کی بنیاد پہ جو میرے سامنے کیس آیا ہے میں اس کو سنوں یا نہ سنوں. تو یہ خالصتاً جج صاحب کا اپنا فیصلہ ہوتا ہے. تو ظاہر ہے اب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے اس بات پہ یقیناً غور کیا ہوگا کہ جو ججز کا کوڈ آف کنڈکٹ کیا کہتا ہے, قانون اور دستور کیا کہتا ہے, روایت کیا کہتی ہے, پریسیڈنس کیا کہتی ہے, اور آج کا ماحول کیا کہتا ہے. اب ظاہر ہے وہ تو کہتے ہیں نا کہ یہ تو انہوں نے درست فیصلہ کیا ہوگا. ظاہر ہے وہ تو سپریم کورٹ کے جج ہے, ان کا لکھا ہوا قانون ہے, آپ اس سے اختلاف کر سکتے ہیں لیکن اس کو ماننے سے تو انکار نہیں کر سکتے. تو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب خود اپنی عدالتوں میں, اور میں نے دیکھا ہے ان کے ریسنٹ فیصلے بھی, کہ حتیٰ کہ وہ پیمرا کے اس اختیار کو پسند نہیں کرتے کہ وہ کسی پر پابندی لگائی جائے. تو آج جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے جو کچھ انہوں نے وہ تشریف لائے اس کنونشن میں, اس کی میں ایک اور حوالے سے میرے ذہن میں سوال اٹھا ہے. کیا وہ سوال یہ ہے کہ ایک تو مقدمات والا, اب ظاہر ہے اس کا فیصلہ میں عرض کر چکا ہوں کہ جج صاحب خود ہی کریں گے جب ان کے سامنے مقدمہ پیش ہوگا. لیکن آج انہوں نے یہ کہا, آج انہوں نے اپنے خطاب میں یہ کہا کہ ان میں سے کچھ لوگوں کے مقدمات کل کو جب میرے سامنے آئیں گے اور میں ان پر ان کے خلاف فیصلہ دوں گا تو یہ میرے خلاف بھی بولیں گے. جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جتنے بلند و برتر ہیں, میں ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ آئندہ اس طرح کا کوئی مقدمہ وہ خود ہی نہیں سنیں گے. اچھا, جو کچھ گفتگو ہو رہی ہے میں یہ توقع کرتا ہوں کہ وہ یہ سنیں گے ہی نہیں. اچھا, اس کے بعد بہرحال توقع ہی ہے میری. اچھا, میں خبر نہیں دے رہا. اچھا, میری امیدیں بہت ساری ہیں جو کبھی ٹوٹتی ہیں. تو آپ کی الیکشن سے بہت میری کبھی روز آپ کہتے تھے الیکشن ہوں گے, تو میں چونکہ میری امیدیں ٹوٹتی بھی رہتی ہیں اور بنتی بھی رہتی ہیں. تو بہرحال تو لیکن میری امید اور توقع دنیا قائم ہے, اور اس امید پہ میری عدالت بھی قائم ہے. اچھا, خیر, بات یہ ہے کہ جو آج جو کچھ ہوا ہے نا, اس میں یہ سوچ رہا تھا کہ جو جیسے ججز کے خلاف بات ہو رہی ہے یا جیسے ایک اشارے دیے جا رہے تھے, جسٹس قاضی فائز عیسیٰ وہاں موجود تھے, تو میری ایکسپیکٹیشن یہ تھی کہ جسٹس صاحب جب وہ تقریر کے لیے بلائے جاتے تو وہ کہتے کہ یہاں پہ میرے بردر ججز کے حوالے سے جو اسپرجنز ہیں, جو اشارے ہیں, وہ میں ان کی مذمت کرتا ہوں. اس سے پہلے بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بڑی سخت زبان کی استعمال کی تھی, اور ان کے سامنے ہی جناب آصف علی زرداری صاحب نے اعتراف کیے تھے 2. اچھا, انہوں نے اعتراف یہ کیا کہ ایک مخصوص مقدمے میں ملتان سے تعلق رکھنے والے چیف جسٹس صاحب کو انہوں نے سیکرٹری خارجہ کے ذریعے پیغام بھجوایا کہ گوادر پورٹ کا سٹے خارج کیا جائے. اچھا, اب ایک تو یہ بات بڑی عجیب و غریب ہے. دوسرا, انہوں نے کہا کہ میں نے کس طرح فل بینچ بنوایا, یہ ایک لمبی کہانی. اب جہاں تک میری معلومات ہے, آصف علی زرداری صاحب کبھی کوئی جج بھی نہیں رہے, چیف جسٹس بھی نہیں رہے کہ وہ بینچ بنا سکیں. جسٹس ہوتے تو بینچ بنانے کا مشورہ دے سکتے تھے, چیف جسٹس نہیں تھے اس لیے بینچ بنا نہیں سکتے تھے. تو انہوں نے کس طرح ایک بینچ بنوایا, یہ سوال ذرا قابل غور ہے. اور تیسرا, ان کی گفتگو کا ایک نقطہ تھا کہ جب وہ کیس ریمانڈ ہوا, کوئی جو کیس تھا وہ ریمانڈ ہوا, تو انہوں نے پھر نچلی عدالت میں بھی جج صاحب پہ اثر انداز ہونے کی کوشش کی. اور یہ ساری باتیں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ, اب بھی اس وقت آپ سکرین پہ اگر ہماری دیکھ لیں تو آپ کو چلتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ جب آصف علی زرداری صاحب تقریر فرما رہے ہیں, جب آصف علی زرداری صاحب تقریر فرما رہے ہیں تو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں. تو یہ 3 اعترافات ان کے سامنے ہوئے. اب ظاہر ہے یہ اسمبلی کا اجلاس نہیں, لیکن بیچ میں قائم علی شاہ صاحب تھے. دیکھیے, اب یہ اسمبلی کا اجلاس نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. تو اسمبلی کا اجلاس ہوتا تو ظاہر ہے پروٹیکشن ہے نا دستور کے تحت بہت سارے لوگوں کو کہ آپ وہاں پہ چلیے, بہت سارا کہا جاتا ہے, اور عدالت بھی اس سے آپ یوں کہیے کہ صرف نظر کرتی ہے. لیکن آج جو تھا وہ خود اسپیکر صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ کنونشن ہے, یعنی گویا اسمبلی کا اجلاس نہیں ہے. تو کنونشن میں کہی ہوئی باتیں جو ہیں وہ تو قابل گرفت ہوتی ہیں. اب اگر کوئی شخص, کوئی بھی شخص, کئی ہمارے
बेचारे दिल वो जो ब्रेक आशुफ्ता पे सर जाना है, मुझे अभी सब जी कई आशुफ्ता सर फिरते हैं ना अदालतों के अहातों में। अब कोई उठ के चला जाए और कहे कि चीफ जस्टिस को दरखास्त दे या रजिस्ट्रार को कि जनाब फलां जगह कन्वेंशन हो रहा था बमकाम हाल कौमी असम्बली इस्लामाबाद